اس مہینے کے اندر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا کہ بھئی دن کے وقت میں تم کھاؤ گے نہیں پیو گے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ اسی کھانے پینے کے چکر میں تو تم نے غفلتوں کو اپنے سر ڈال لیا ہے. ساری دوڑ دھوپ تمہاری کھانے پینے کے لیے ہو رہی ہے، تو اس دوڑ دھوپ جو تو ہو رہی ہے اس کو اب ذرا کھانے پینے کی کو کم کرو اور پورا دن اس طرح گزارو کہ نہ کچھ کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے. دن میں تو یہ کیا، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی نماز رکھ دی. تراویح کی نماز رکھ دی اس طرح کے 20 رکعتیں ہر رات ہر مسلمان کے لیے سنت قرار دی. 20 رکعتیں، اور 20 رکعتوں کے معنی کیا ہیں؟ 40 سجدے. ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا، تو 20 رکعتوں میں 40 سجدے اللہ تبارک و تعالی نے اضافی عطا فرما دیا. یہ 40 سجدے کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے کسی وقت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا. بلکہ یہ بھی تاکید فرمائی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی سجدے میں جب آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو بس اللہ تعالیٰ سے قرب کا انتہائی درجہ ہوا جو اور کسی عمل میں حاصل نہیں ہوتا. اور بڑے پیار سے فرمایا سورہ اقرا میں کہ تم سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، یعنی تمہارا سجدہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کثرت سے کیا کرو. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو. یعنی ایک تو سجدے کا جو معروف ذکر ہے سبحان ربی الاعلی، وہ تو ہے ہی ہے 3 مرتبہ کم سے کم، اور پھر جتنا ہو سکے 5 7 9 11 13 جتنی مرتبہ بھی پڑھے وہ خاص ذکر تو ہے ہی. لیکن ایک خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس ذکر کے علاوہ دعائیں بھی کیا کرو سجدے میں. چنانچہ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں یا جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں، سجدے کی حالت میں وہ دعائیں کرنا بھی مسنون ہے. کیونکہ سب سے زیادہ قریب پہنچ گیا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اب اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ فائدہ حاصل کرے کہ میں اپنی ساری حاجتیں باری تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، سجدہ کر لوں، سجدے کی حالت میں کر لوں. تو یہ تلقین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب تراویح کے دوران اور رات کے وقت میں عشاء کے بعد 20 رکعتیں اور اس کے نتیجے میں 40 سجدے اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دی تاکہ تم میرے قریب آؤ. عام دنوں میں تمہیں حکم نہیں ہے، عام دنوں کے اندر 40 سجدے کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں کیونکہ ہم نے اس مہینے کو اپنے تقرب کے ذریعہ بنایا ہے، لہذا اس میں 40 مرتبہ تم ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو اور قرب حاصل کرو. تو 40 مقامات قرب روزانہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. دن میں روزہ اور رات میں یہ 40 سجدے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، اور اس میں دعائیں جتنی ہو سکیں. اور یہ 40 سجدے تہجد کی جو آخری نماز ہے، یعنی سحری سے پہلے پہلے، تو وہ اس کے علاوہ ہیں. وہاں تہجد کی نماز میں 8 رکعتیں آپ عام طور سے پڑھا کرتے تھے، اور کبھی اس سے کم بھی پڑھ لیا، کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ لیا. وہ بھی روزانہ کا معمول تھا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے اس کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے. تو وہ 8 رکعتیں اگر فرض کر لو تو وہ 8 رکعتیں 16 سجدے، تو 40 یہ اور 16 وہ، 56 سجدے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور یہ 56 سجدے کے معنی کیا ہے؟ 56 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا اس زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا اس سے بہتر زمانہ کوئی اور نہیں، اور آسان بھی کر دیا. آسان یہ کر دیا کہ یہ فرما دیا ہم نے آج اس زمانے میں شیطانوں کو زنجیریں باندھ دی ہیں، شیطانوں کو گرفتار کر لیا. یہ شیطان جو تمہیں بہکاتا، وہ اس بہکانے کے عمل کو ہم نے کر دیا کم، اور بڑے بڑے شیطان سب قید میں ہیں، اب وہ تمہیں بہکائیں گے بھی نہیں. ہاں تمہارا نفس تمہارے ساتھ بے شک لگا ہوا ہے، وہ بعض اوقات تمہیں غلط کام پر آمادہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے 2 تھے دشمن، اب 1 رہ گیا. لہذا اگر تم صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگے تو شیطان تمہارے آڑے نہیں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، میں نے تمہارے لیے رات کی تراویح کو کیا کیا ہے، رات کے قیام کو سنت قرار دیا. اب سنت ٹھیک ہے، تراویح پڑھ لی، لیکن تراویح جو ہے یہ تہجد کا بدل نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. تراویح مستقل نماز ہے اور تہجد مستقل نماز ہے. تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ تراویح کی جو نماز ہے اس میں حضور اقدس سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا تراویح کی. اور اس لیے نہیں فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اسے نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے یا فرض ہی ہو جائے تمہارے پر، فرض کر دے، اور فرض ہو جائے گی تو بہت سے امتی جو ہیں میرے وہ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے اور اس کا نتیجہ خراب ہوگا. اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح صرف 3 دن پڑھائی. وہ 3 دن بھی اس طرح کہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، اعتکاف میں آپ کے ارد گرد ایک وہ چٹائی کا کمرہ سا بنا دیا جاتا تھا، چٹائی کا. اس میں آپ جب کھڑے ہوتے اس کے اندر تو آپ کا آدھا جسم مبارک تو اس میں چھپا ہوا ہوتا تھا، آدھا باہر، سر وغیرہ باہر ہوتا تھا. تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی ہے نماز کی، اور تلاوت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے وہ لوگ خود بخود آ کے کھڑے ہو گئے. پہلے دن کچھ کم تھے، دوسرے دن زیادہ ہو گئے، تیسرے دن اور پوری مسجد بھر گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے کہ مسجد بھر گئی. تو اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں یہ تو پڑھا دی میں نے 3 دن، لیکن آگے نہیں پڑھاتا، کہیں فرض نہ ہو جائے تمہارے ذمہ میں. اگر فرض ہو گئی تو پھر میری امت کے بہت سے لوگ کوتاہی کریں گے، فریضے کے ترک کے مرتکب ہوں گے، لہذا نماز آپ نے جماعت چھوڑ دی. لیکن یہ ضرور فرمایا تھا کہ پڑھو، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پڑھتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا
مسجد نبوی میں ایک دن آئے، دیکھا تو مختلف ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح، کوئی دو آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ لوگ اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی وہ طریقہ چلا رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو دل میں خیال آیا فاروق اعظم کہ اگر یہ الگ الگ جو پڑھ رہے ہیں آتے تو ہیں مسجد میں، گھر میں تو پڑھ نہیں رہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، 1 کر کے پڑھ رہے ہیں، ان سب کو میں ایک ہی قاری کے اوپر کیوں نہ جمع کر دوں کہ ایک ہی قاری تلاوت کیا کرے، وہ سب اس کے پیچھے پڑھیں. کس کو کریں؟ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ پڑھائیں. اب سارے کے سارے جو ہیں وہ الگ الگ ٹولیوں میں پڑھنے کے بجائے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ شروع کر دی. اور یہی پھر سنت چلی آتی ہے حضرت فاروق اعظم کے بعد سے، تمام خلفائے راشدین اس پر عمل کرتے رہے اور سنت مستمر رہا اسی طرح ہے. تو جب حضرت فاروق اعظم نے وہاں پر تراویح کا یہ سلسلہ مقرر فرما دیا تو ایک روز تشریف لائے مسجد میں، تو دیکھا سب بڑے پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. تو اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ ہے تو ایک نئی بات جو میں نے شروع کی، لیکن یہ نئی بات اچھی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا وہاں خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، آپ نے فرمایا تھا. لہذا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت اس معنی میں بدعت نہیں ہے اصطلاحی معنی میں، بلکہ ایک اچھی چیز ہے جو خلیفہ راشد نے جاری فرمائی. پہلے تو اس کی تعریف کی، اچھا لگ رہا ہے بھائی، بہت اچھا نماز ہو رہی ہے، سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے تو تعریف فرمائی، پھر فرمایا ایک جملہ وہ یاد رکھنے کا ہے، اللہ اکبر واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون بها او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ بھائی تراویح تو اچھی پڑھ رہے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ کہ آخر شب میں تہجد کی نماز، آخر شب میں تہجد کی نماز، قیام اللیل بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ افضل ہے، یہ فرمایا. تو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ تراویح اور چیز ہے اور تہجد اور چیز ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ مطلوب ہیں. تراویح بھی مطلوب ہے اور تہجد بھی مطلوب ہے. لہذا 20 رکعتیں پڑھ لی تراویح کی، وہ اپنی جگہ، لیکن آخر شب میں سحری سے ذرا پہلے کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے بھی پڑھنی چاہیے. کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے وہاں متنبع کر دیا. یہ نہ سمجھنا بھائی تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ لی تو بس چھٹی ہو گئی، تہجد نہیں ہے آج، یا قیام اللیل نہیں ہے. نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. ارے اللہ میاں تو چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ سے جتنا قریب آ سکے آ جائے اس دنوں میں. تو 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی تو 8 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لو. وہ تو سارے سال پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اور سارے سال نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں پڑھ لو. سحری کے لیے اٹھتے ہی ہو کھانے پینے کے لیے، اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤ اور پہلے اٹھ کے اس میں کچھ رکعتیں بنیت تہجد پڑھ لو. 4 6 8 10 12 جتنی توفیق ہو پڑھ لو. کیوں پڑھ لو؟ اس لیے کہ مقصد ہی لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کا صرف یہ ایک سحری اور افطاری کا ایک تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت مقصود یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو تمہارے اندر. اور تقوی پیدا ہونا قرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب آ جاؤ، قریب آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو. تو اس لیے یہ تھوڑی سی اور عبادت میں اضافہ کر لو. جو عبادتیں نفل ہے، نفل ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کرے تو ثواب ہے،
نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی گناہ نہیں، نفل. لیکن نفل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت قوی ذریعہ ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. جتنا نفل زیادہ پڑے گا اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اتنا کرتا ہے بعض اوقات یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کیا مانا؟ کہ ہر وقت دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اس کا تصور یہ محیط رہتا ہے. اور پھر جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے بس میرے رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. آنکھ سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو میری اس چیز کو دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے سے میں خوش ہوں. کان سے اگر کچھ سن رہا ہے تو وہ باتیں سن رہا ہے جس سے میں خوش ہوں. زبان سے کوئی باتیں بول رہا ہے تو وہ باتیں بول رہا ہے کہ جس سے میں خوش ہوں. کہیں چل رہا ہے تو اس طرح چل رہا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ مانا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن گیا جس سے وہ دیکھتا ہوں.